السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 730۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی۔ نمبر 2، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 4، اپنی جسمانی قوت اور طاقت کس کام میں لگائی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، زبردست حدیث ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں لگائیے، کیونکہ اس دن یہ سوالات ہوں گے اور وہاں جھوٹ، چالاکی، دھوکہ، غبن اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دل اور نگاہ کو مسلمان بنا دے۔ اے اللہ اپنی خصوصی عنایت ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ جس کام کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کام کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں، ہمارے جائز ارمانوں کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری صدا اور ندا کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا قرآن شریف کی دعا ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ مجھے قرآن شریف میں تو کوئی تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو علماء نے نکالی ہے کہ جو آدمی گناہوں والی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہو، بچے پریشان ہوں، وہ بھی گناہوں میں زندگی گزار رہے ہوں، تو نماز کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ اسے پڑھتا رہے تو اللہ اس کا دل ٹیڑھا نہیں کرے گا۔ دل سیدھا بھی ہوتا ہے، دل ٹیڑھا بھی ہوتا ہے۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا ہونے کے بعد پھر کبھی ٹیڑھا مت کرنا، اور تو ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔